نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وحمدوا بياسر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب العالمين وقال علماء کرام وارثان محراب و نبوت احباب شدان شوفی بالخصوص زیب مسجد صدارت عزت مآب محترم مقام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد عاطف مجددی حافظ اللہ تعالی اور معزز سامعین کرام، آج کی بزم سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا قندیل نورانی محبوب سبحانی عالم اسرار مقطعات قرآنی حضرت الشیخ احمد فروغ سرہندی المعروف مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم بھائی ڈاکٹر محمد عاطف مجددی صاحب اور ان کے رفقاء کو، جنہوں نے شاہ نقشبند کو اپنی محبتوں کا والہانہ اظہار پیش کرنے کے لیے اس علاقے میں اس بزم کا انعقاد کیا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک جرت کا نام ہے، یہ ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، یہ ایک اس شہنشاہ کا نام ہے جس نے دنیا کے شہنشاہوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دیا۔ تمہیدی کلمات میں کچھ چیزیں میں پیش کرنے کے بعد آپ کے حضور ناز میں کچھ عقیدت پیش کروں گا۔ خالق فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، نہ وہ غم زدہ ہوں۔ خبردار یہ تنبیہی الفاظ ہیں، ہر اس جگہ پہ بندے کو خبردار کیا جاتا ہے جہاں بہت بڑے خطرے کا معاملہ ہو۔ آپ دیکھیں روڈ پہ کھمبے لگے ہوئے ہیں،
بڑے بڑے ٹاور ہیں، 2 ہڈیاں جوڑ کے نیچے لکھا ہوتا ہے خبردار، لکھا ہوتا ہے 11,000 kV یا 11,000 وولٹ کرنٹ گزر رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ چھونے سے جان چلی جائے گی۔ خالق نے بھی بس کچھ یوں ہی فرمایا خبردار، تم بندوں میں سے جو میرا ہو جائے، جو میرا ولی بن جائے، اس کے معاملے میں بڑی احتیاط سے رہنا، بڑی توجہ سے رہنا، اس کے ہر ادب، اس کی مجلس کے ہر احترام کو پیش نظر رکھنا، کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔ کرنٹ لگنے سے تو جان چلی جاتی ہے، لیکن ولی کی بے ادبی کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ دامن میں لاکھوں نمازیں ہوں، کروڑوں تسبیحات پڑھتا ہو، لیکن رائے گاہ ہے اگر اللہ کے ولیوں کی دامن میں محبت نہیں ہے، کیونکہ میرے شیخ کامل شارح مکتوبات امام ربانی حضرت شیخ ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی سج دج، اپنا طرز زندگی، اپنی ہر ادا، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا سونا اٹھنا، اپنی چال ڈھال اس کی مرضی کے مطابق کر لیتا ہے، جو وہ کہتا ہے یہ کرتا رہتا ہے، پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جب کبھی کچھ یہ کہہ دیتا ہے وہ بھی کر دیتا ہے۔ جب ہر پہلو اپنی زندگی کا، اپنے طرز زندگی اطاعت رسول میں، اطاعت الہی میں بسر کرتا ہے، تو قرب کی اس منزلوں میں پہنچ جاتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے یہ کرتا رہتا ہے، پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ ولی جو ہوتے ہیں انہیں کسی پیالوں کی، کو بڑے ٹرے کی، کو بڑے برتنوں کی، گلاسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گھوڑے کا تاجدار کہتا ہے کہ جب ولی قرب کی منزلیں طے کر کے خالق کے قرب میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اٹھتی ہے نگاہ تو بزم اشاق میں ہلچل سی مچا دیتے ہیں۔ اٹھتی ہے نگاہ تو بزم اشاق میں ہلچل سی مچا دیتے ہیں۔ جامع مینا پہ موقوف نہیں ان کا کرم، موج میں آ جائیں تو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ اتقو، امام بخاری لکھتے ہیں اتقو بفراست المومن فإنها ينظر بنور اللہ۔ حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، خالق کا ارشاد ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، مومن اپنی نگاہوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے ولی کا کہ جس مقام پہ پھر اللہ قوت کتنی دیتا ہے، پاور کتنی دیتا ہے۔ آئیے میں قرآن مجید سے اسلوب پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت شاہ سلیمان علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں خالق نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی اور نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں پہ ہی بادشاہی حاصل نہیں تھی، بلکہ آپ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، آپ شیطانوں کے بھی بادشاہ تھے، پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، اور سواری کے لیے گھوڑے یا اونٹنی ہوا کرتے تھے۔ خالق نے ہوا کو آپ کی سواری بنایا ہوا ہے، ہر چیز پہ آپ کو دسترس اور ملکہ عطا فرمایا۔ ایک روز سورہ نمل کے اندر تذکرہ موجود ہے، سلیمان علیہ السلام نے اپنے 12 لاکھ جنات کو، 12 لاکھ انسانوں کو اور 12 لاکھ پرندوں کو حکم دیا
اپنے اپنے طبقات کے امیروں کے ساتھ جو آپ کے خاص وزیر تھے کعبۃ اللہ منتقل ہو جائیں. بس حکم تھا، شاہی فرمان تھا، منتقل ہو گئے. منتقل بھی کوئی سواریاں نہیں تھی، ہوا کو حکم دیا جاتا تھا انہیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے، بس ہوا اٹھا کے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی. کعبۃ اللہ آگے سلیمان علیہ السلام بھی اپنے خاص وزیروں کے ساتھ منتقل ہو گئے. آپ کے خاص حواریوں میں جہاں انسان تھے وہاں جنات بھی تھے، اور پرندوں کے لیے اور جگہ اور دیگر معاملات کی اطلاع آپ کے لیے پرندوں میں بھی سلیکٹڈ پرندے موجود تھے. اور جو آپ عبادات کیا کرتے تھے ان عبادات میں نماز کے لیے چند پرندے تھے جو اپنے اپنے وقت پہ پانی کی اطلاع کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب کعبۃ اللہ قیام فرمایا تو مقصد کیا تھا قیام فرمانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ میں یہاں جا کے کعبۃ اللہ میں جا کے صرف اپنی قوم کو ہی نہیں، جو میرے ماننے والے ہیں ان کو ہی نہیں، بلکہ جو میرے نہیں بھی ستارہ پرست تھے، یہودی تھے، دیگر لوگ تھے، ان سب کو جا کے بشارت سناؤں کہ میں اس دھرتی میں آیا ہوں جہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا. 3 ماہ مختلف روایات ہیں، بار کیا 3 ماہ وہاں آپ نے قیام کیا. ڈیلی 5000 گائے، 5000 اونٹ اور 20,000 بکریاں ذبح کر کے آپ گرد و نواح کے لوگوں کو بھی اور اپنے وہ جو آپ کے امتی اور آپ کے تابع موجود تھے ان کی دعوت کیا کرتے تھے، دسترخوان لگایا کرتے تھے. اور ہر کھانے کے بعد یہ خوشخبری سنایا کرتے تھے، لوگوں آپ اس عظیم دھرتی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے. ایک دن ایسا ہوا کہ مخصوص نوکروں میں ایک پرندہ جو پچھلے پہر، دن کے پچھلے پہر جو آج ہماری نماز عصر کہلاتی ہے، اس نماز کے پانی کی اطلاع کرنے والا جو پرندہ تھا وہ ہدہد تھا، جس کا نام یافور تھا. آپ نے محبت سے نام رکھا ہوا تھا. ٹائم ہوا وضو کا تو کہا ہدہد کہاں ہے؟ کوئی اطلاع نہیں لایا پانی کی. جب ہدہد کو غائب پایا تو پھر اس کے اوپر بھی ایک فوج تھی جو عقاب کی ہوا کرتی تھی. حکم دیا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اس کو جہاں بھی ہے، اور اگر کوئی اچھی خبر نہ لے کے آیا، غائب ہونے کی کوئی اچھی وجوہات نہ لے کے آیا تو اس کو سزا دی جائے گی، ذبح کر دیا جائے گا. عقاب اڑا، جا کے دیکھا تو یمن کے علاقے صنعاء میں ہدہد موجود ہے، اپنے ہم جنس سے یمنی ہدہد سے باتیں کر رہا ہے. پیغام دیا گرفت ہو گئی ہے، باز پرس ہوگی، تو غائب ہے. شاہ وقت سلیمان علیہ السلام بڑے جلال میں ہیں، چل ذرا پیش ہو. ہدہد آیا. انداز یہ ہوتا تھا پر بچھا دیتے تھے پرندے، چونچ زمین پہ لگ جاتی تھی، دم زمین پہ، اور اپنی ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے شاہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندے پیش ہوا کرتے تھے. ہدہد جب آیا کہا بتا کہاں تھا، کیوں غائب تھا؟ عرض کرنے لگا بس پروان کی، پرواز کرتے کرتے ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں سے ایک ہم جنس ملا تو اس نے خبر دی. اس تحقیق کے لیے گیا تھا کہ آپ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ کی بادشاہت میں یہ کیا منظر ہے کہ یمن کے علاقے صنعاء میں ایک عورت بھی بادشاہ ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میں دیکھ کے آیا ہوں اس کا تخت بہت بڑا ہے. یہ قرآن مجید ہے، سورہ نمل ہے
19واں سپارہ ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت ہے، اور وہ تخت کچھ یوں ہے حضور، 80 گز وہ لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور 30 گز جو ہے اس کی ہائٹ ہے، اونچا ہے، سونے چاندی سے زبرجد یاقوت سے بنا ہوا ہے، اس کے پائے جو ہیں وہ یاقوت کے ہیں، زبرجد کے ہیں، اور وہ جو تخت ہے اس کے دائیں بائیں کچھ معاملہ یوں ہے کہ ایک محل ہے بہت بڑا، اس کے اندر وہ تخت ہے، اس محل کے باہر اوپر پھر ایک محل ہے، پھر ایک محل ہے، پھر ایک محل ہے، 7 محل ہیں، یوں کہہ لیں 7 کوٹھریاں ہیں، ان کوٹھریوں کے اندر وہ مکفل تخت ہے، اور وہ ملکہ جو ہے اس کا نام بلقیس ہے، اس تخت پہ وہ آرام کرتی ہے، بہت بڑی اس کی بادشاہت ہے، میں وہ دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تحقیق کرتا، تحقیق کے بعد آپ نے خط لکھا، خط کا متن بھی سورہ نمل کے اندر خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے لکھا اللہ تعلوا علیہ وأتونی مسلمین، نیچے اپنی مہر سبز کی شاہی، اور وہ خط بند کر کے ہدہد کو دیا میرا پیغام دے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعلوا علیہ وأتونی مسلمین کا مطلب یہ ہے کہ تو تابع فرمان ہو کے مسلمان ہو کے میرے دربار میں آ جا۔ اگر تو نے سر اٹھانے کی جرت کی، تیری سلطنت کو زیر کر دیں گے، تیرے ملک سے تجھے نکال دیں گے۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا نقطۂ نظر ایک ہی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو دربار الہی پہ لا کے کھڑا کر دینا۔ بس ان کی پہلی اور آخری منشا یہی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ صرف دنیا کے بادشاہ نہ تھے، اللہ والے بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، خط دیا، پرواز ہوئی، ہدہد گیا، اب 7 کوٹھریوں کے دروازوں سے جانا محال تھا، ان کے روشن دانوں کے اندر سے گزرتا ہوا وہ بند کوٹری اور ملکہ جو ہے اسے مکفل کر کے تالا لگا کے بند کر کے اپنے تخت کو اندر اکیلی آرام کیا کرتی تھی۔ اس نے روشن دان کے اندر سے وہ خط جو ہے اس کے تخت کے اوپر پھینک دیا اور خود آرام سے بیٹھ گیا ایک سائڈ پہ۔ جب وہ ملکہ بلقیس بیدار ہوئی تو دیکھا دروازے کو تالا لگا ہوا ہے لیکن میرے تخت پہ خط پڑا ہوا ہے۔ اکی بکی رہ گئی، سوچ میں پڑ گئی یہ کیا ہوا ہے۔ جب اس نے کھولا اوپر خالق کا نام لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے لکھا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کا یہ پروانہ ہے اور میرا یہ خط ہے، اور میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تابع ہو کے مسلمان ہو کے میرے دربار میں آ جاؤ۔ دیکھ کے پریشان ہوئی، وزیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کہنے لگے ہمارے پاس بڑی جرت ہے، ہمارے پاس اس کے 12,000 سپاہ سالار تھے ملکہ بلقیس کے، اور ہر سپاہ سالار کے ماتحت 1-1 لاکھ فوج تھی۔ کہنے لگے ہم لڑائی کریں گے۔ ملکہ کہنے لگی تھی جب بادشاہ زور سے قوت سے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو نیست و نابود کر دیتے ہیں، لیکن خط کا متن یہ بتلا رہا ہے کہ بادشاہ صرف دنیا کا بادشاہ نہیں، یہ تو اللہ والا ہے، یہ نبی بھی ہے، میں آزماتی ہوں، میں پرکھتی ہوں۔ اس نے 500 نوکرانیاں 500 غلام جو ہیں ان کو سوارا، ریشمی لباس پہنوائے، ان کو جو سواریاں دی ان گھوڑوں کی کاٹیاں سونے کی بنوائی، اور جواہرات سے ان کی لگامیں جو ہیں وہ تیار کی، بہاریں تیار کی، اور قاصد کو جو خط لکھ کے دیا اس خط کے ساتھ جو ہے ایک تاج بنوا کے دیا جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا۔ 100 سونے چاندی کی اینٹ جو ہے، کہا یہ گفٹ لے جاؤ اور جا کے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کر کے آؤ۔ اب وہ قاصد چلنے لگے تو ہدہد بھی چل پڑا، آ کے پیغام دیا حضور معاملہ کچھ یوں ہے، وہ آپ کے لیے تحفے اور گفٹ لا رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام
تاج شاہی کو وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ سلیمان علیہ السلام ان چیزوں کو کیا سمجھتے تھے؟ کہا اچھا جنات کو حکم دیا، فرمایا 6 میل تک میرے محل سے لے کر 6 میل تک سڑکیں جو ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی بچھا دی ہیں۔ محبت سے ذرا دائیں بائیں 3-3 فٹ تک جو ہے سونے چاندی کی باؤنڈریاں لگائی جائے، اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی نہریں کھود کے جتنے خوبصورت جتنے حسین پانی کے جانور ہیں پانی میں چھوڑ دیے جائیں، جتنے حشرات الارض ہیں قطار میں کھڑے کر دیے جائیں، جتنے موذی جانور اور درندے ہیں وہ بھی باادب قطاروں میں کھڑے کر دیے جائیں، اور میرے محل کے دائیں بائیں میری مسند کے دائیں بائیں 4000 دائیں اور 4000 بائیں سونے چاندی کی کرسیاں لگا دی جائیں، میرے وزیروں کو بٹھایا جائے، اور جو تاج میرے لیے وہ لے کے آ رہا ہے اس سے کئی گنا خوبصورت تاج سجا کے میرے وزیروں کو پہنا دیے جائیں۔ بس کچھ ایسا ہی منظر بن گیا کہ وہ قاصد جو تھا وہ نکرانیاں اور غلام لے کے جب پہنچا تو جب اس نے پاؤں 6 میل جو ہے 18 کلومیٹر بنتے ہیں، جب اس نے سونے کی اینٹوں پہ قدم رکھا نا تو شرمندہ ہو کے پسینے سے شرابور ہو گیا کہ میں جس در پہ تاج بنا کے لے کے آیا ہوں ملکہ کا گفٹ لے کے آیا ہوں، یہاں تو راہ کی اینٹیں جو ہیں وہ بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں۔ ان کی نظر میں سونے چاندی کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے تحفے تو ان کی شان کے مطابق اور ان کی استطاعت کے مطابق جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر کیا اس نے جب پیش ہوا اس نے جو گفٹ تھے جب پیش کرنا چاہے نا تو سلیمان علیہ السلام بڑے جلال میں فرمایا میں وہ ہوں جسے خالق نے سب کچھ عطا فرمایا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے دربار میں اسے سجدہ کرنا ہوگا، مسلمان ہونا ہوگا۔ اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ دیکھ لے یہ سارے امیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو ماتحت ہیں جب یہ لے کے آئے تو تمہارا ملک جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ واپس گیا، جا کے ملکہ کو کہا ملکہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جانا ہی پڑے گا اور تجھے مسلمان ہونا ہی پڑے گا۔ ادھر سے ملکہ نے تیاری کی، میں بات کو اب منت کی انتظام تک لانا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے بلقیس نے تیاری کی، وہ چلنے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ادھر ہدہد نے دوبارہ اطلاع کی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں مشیروں اور جنات سے اور انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اس کے آنے سے پہلے سورہ نمل خالق نے قرآن بنایا، قال یا ایشوا الملأ ایشکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے وزیروں مشیروں تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے میرے پاس آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت لا کے میرے دربار میں پیش کرے؟ محبت سے ذرا پتہ ہے تخت جو ہے وہ کوئی کسی چھوٹی کتاب کا نام نہیں تھا، یا تخت کسی ٹیبل کا نام نہیں تھا۔ تخت جو تھا میں نے عرض کیا ہے منو اور ٹنو میں تھا۔ 2 ماہ مسافت تیز رفتاری سے جاتے ہوئے لگتی تھی اور 2 ماہ لگتے تھے وہاں سے آتے ہوئے، اور 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا سونے چاندی اور یاقوت کا بنا ہوا وہ تخت جو تھا وہ لانا تھا، جس کا وزن جو ہے وہ منوں میں نہیں ٹنوں میں تھا، اور کوئی باہر اوپر نہیں پڑا ہوا تھا، 7 کوٹریوں میں بند بھی تھا، پہرے دار بھی کھڑے تھے۔ خالق کا قرآن ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک خبیث جن
سلیمان علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. محبت سے ذرا حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے 18,000 کلومیٹر کی مسافت تھی جہاں سے لانا تھا. تو اس نے کہا تھا میں مجلس، آپ جانتے ہیں میٹنگیں نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی میٹنگوں میں جاتے ہوں گے، بڑے سے بڑی میٹنگ بھی ہو تو 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی ہو جائے گی. بڑا اجلاس بھی ہو کتنی دیر تک وہ چلے گا، لیکن وہ 4 ماہ کے سفر کے بعد جو چیز لائی جا سکتی ہے وہ بھی بڑی قوت کے ساتھ اٹھانے والی چیز جو ہے، ایک خبیث جن نے جب کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں، تو شاہ سلیمان علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے اس سے پہلے چاہیے. جب فرمایا نا اس سے پہلے چاہیے، تو خالق کا قرآن ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اسی مجلس سے سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک انسان ولی کھڑا ہوا. انسان ولی کھڑا ہوا. وہ ولی کیا تھا؟ علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا تھا. کتاب کیا تھی؟ تورات. علم من الکتاب. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، من جو ہوتا ہے یہ اقتباسات پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کے جزوں کو بیان کرتا ہے، حصوں کو بیان کرتا ہے. علم من الکتاب ساری تورات کا عالم نہیں تھا، تورات کے کچھ حصوں کو، کچھ صحائف کو جاننے والا ولی کہنے لگا علم من الکتاب انا آتیک بہ. حضور میں لاتا ہوں. فرمایا کب لائے گا؟ کتنی دیر میں لائے گا؟ عرض کرنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لا کے پیش کر دیتا ہوں. میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ جو ٹنوں کے لحاظ سے وزن رکھتا ہے، جو مسافت کے لحاظ سے 18,000 کلومیٹر دور ہے، جہاں جو ہے کئی ماہ کی مسافت لگتی ہے، وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کر دیتا ہوں. تو بھائی یہ اس ولی کی شان ہے جو تورات کا کچھ علم رکھتا ہے، اور اس نبی کا امتی ہے جو نبی بھی محمد عربی کا امتی ہونے کی خواہش رکھتا ہے. وہ جس کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے شاہی کی. سلیمان علیہ السلام کے امتی ولی کی پاور قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ٹنوں اور منوں کے لحاظ سے وزنی تخت کو لا کے اس نے پھر چیلنج ہی نہیں کیا تھا، دعوی نہیں کیا تھا کہ لاتا ہوں، بلکہ لا کے پیش بھی کیا تھا. حکمت یہ تھی کہ ملکہ کو دیکھتے ہیں بشارت کتنی کی وہ مالک ہے، اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے کہ نہیں، تاکہ اس کی فہم و فراست بھی زیر ہو جائے اور اجازت سلیمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے. حضرت شاہ
کی شان کیا ہوگی، پھر داتا حجویری کی شان کیا ہوگی، پھر مجھے کہنے دو کہ ابو البیان کی شان کیا ہوگی۔ اور بھائی یہ اس ولی کی طاقت ہے۔ آپ کے برِ صغیر میں محمود غزنوی نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اپنی تاریخ پڑھیں، 17 حملے کیے تھے سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے۔ 17 حملے سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے۔ جب 16 حملے کر چکا تھا، 17ویں حملے کے لیے نکلا، اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے خود جو ہے فوج کے آگے آگے چلنے کی بجائے حضرت شیخ ابو الحسن کرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جھونپڑی میں، جنگل میں آپ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، آپ کی جھونپڑی کی طرف چلا گیا، فوج کو ادھر روانہ کر دیا۔ آپ نفل پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، منہ طرف سمت قبلہ تھی، جا کے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو میں اپنا مدعا پیش کرتا ہوں۔ جب آپ نے سلام پھیرا نا، تو سلام پھیرنے کے بعد کوئی رخ نہیں پلٹایا، پیچھے نہیں دیکھا کون ہے، سلام پھیرتے ہی فرمایا غزنوی کدھر آئے ہو؟ محبت سے ذرا غزنوی کدھر آئے ہو؟ حضور 16 حملے کر چکا ہوں، سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہوتا، آپ بھی فوج روانہ کر دی ہے۔ مسکرا کے ابو الحسن کرکانی فرمانے لگے پہلے ہی آ جانا تھا، پہلے ہی آ جانا تھا۔ عرض کی حضور آپ آ گیا، فرمایا سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے کسی سپاہ سالار کو وردی کی ضرورت نہیں، وہاں درویش کے جبے کی ضرورت ہے۔ کھڑے ہوئے اور وہ ٹارچ اور بوریا کا جو سادہ سا پیبند لگا جبا پہنا تھا، اتار کے کہا پہن کے چلا جا، جا مندر فتح ہو جائے گا۔ بس جانا تھا غزنوی کا، مندر فتح ہو گیا۔ جب شاعر مشرق ترجمان پاکستان مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال نے اس بات کو پڑھا نا، تو جھوم کے کہنے لگا نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ وہ بھائی جو ان کے پاس پاور ہے، جو قوت خدا داد خالق نہیں نے دی ہوتی ہے، وہاں تو بادشاہ بھی آ کے سرنگو ہو جاتے ہیں۔ یہی حال تھا کچھ۔ حضرت شیخ احمد فروخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب برِ صغیر کے اندر اکبر بادشاہ نے دین اکبری جو ہے بنا کے لوگوں پہ نافذ کر دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا نفاذ کر دیا۔ جو عالم ربانی ہوا کرتے تھے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی، اور ایسے ایسے طوفان ڈائے کہ لوگوں کو دین اکبری کی طرف مجبور کرنے لگا۔ ایسے منظر میں ہندوستان کے اندر خالق کائنات نے اس ہستی کو سامنے کھڑا کیا جس ہستی کے آنے کی بشارت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے عطا فرمائی تھی۔ فرمایا تھا لوگوں، ہند کے اندر خالق کے بندے کو ایسے کو بھیجے گا جو 2 جابر بادشاہوں سے ٹکر لے گا، اسمہ اسمی، اس کا بھی نام احمد ہوگا، میرا نام بھی احمد ہے۔ خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ بشارت بنا کے حضرت قندیل نورانی مجدد الثانی شیخ احمد فروخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کام کے لیے اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بڑا شاہی فرما روا جو ارشادات ہوتے تھے، جو آرڈر ہوتے تھے، بڑے فوج جو ہے گھوڑے دوڑتے تھے، تلواریں نکلتی تھی، تیر جو ہے بڑے ڈرانے دھمکانے کے لیے، لیکن اللہ والا جو ہوتا ہے انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کا تو سینہ کھلا ہوتا ہے، اور باطل اور طاغوت کے سامنے تو وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو
دیر آسمان جگر آسمان. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دین اکبری کے مقابلے میں دین محمدی کے نفاذ کے لیے پوری جرت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تھا. اکبر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے تخت نشین ہوا تو اس نے بھی یہی سختیاں کی، حتیٰ کہ قلعہ گوالیار میں قید کر دیا. لیکن آپ نے فرمایا میں قید بند سلاخوں میں قید کی سہولتیں تو برداشت کر لوں گا، لیکن محمد مصطفیٰ کے دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ میں حضرت عمر کا خون ہوں اور عمر وہ ہے جس سے کفر بھی کانپتا ہے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قدر جو ہے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام جہانگیر بادشاہ کے سامنے خواب میں آئے اور حضور علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک جو ہے اپنی انگلی مبارک جو ہے یوں دانتوں میں دیے ہوئے بڑے غصے کے ساتھ حیرت کے ساتھ فرمایا جہانگیر مجھے پتا نہیں تو کس حق کہنے والے کو قید کیا ہوا ہے. بس تھر تھر کانپنے لگا، آپ کو قید سے رہا کیا اور آ کے آپ کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا حضور میں معافی مانگتا ہوں لیکن ایک وعدہ کریں، جتنے جرم میں کر بیٹھا ہوں میرا باپ کر بیٹھا ہے، جتنی کارستانی ہماری ہے کفر کی، اس کا ازالہ کیا ہے؟ آپ وعدہ کریں ہمیں خدا سے بخشوا لیں گے. تو سنیے اللہ کے نبی کا قول، اور جھوم کے جہانگیر کائنات کو یہ پیش کیا کرتا تھا، رعایا کو بتایا کرتا تھا. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے جہانگیر سن لے، تو دین محمدی کا متی ہو گیا ہے، میرا مرید ہو گیا ہے. اگر میں جنت میں گیا نا اور جاؤں گا ضرور، جنت میں گیا نا تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. جہانگیر کہا کرتا تھا کہ لوگوں کوئی اور تو چیز میرے دامن میں نہیں، بس ایک ایسا صحیفہ موجود ہے، ایسی دستاویز موجود ہے جو میں خالق کے سامنے پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ وقت کے مجدد نے کہا ہے اس جو تحریف شدہ دین تھا، جو بدلا گیا دین تھا، اس کی تجدید کر کے جس بندے نے مجدد ہونے کا لقب پایا ہے، اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک جہانگیر تجھے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. یہ دستاویزات میرے لیے جو ہے وہ سند بن جائے گی جنت جانے کی. صاحبو حضرت شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں عجب ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے، جو زیادہ ٹل ڈال لیتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا ولی ہے، جس کا جھولا لمبا ہوتا ہے یا جس کا کشکول بڑا ہوتا ہے یا جس کی منگیں زیادہ ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹ کے تعمیل کرے. بے عمل ولی نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھنا اہل سنت کے پلیٹ فارم میں ایسے بندے کی کوئی جگہ نہیں ہے. شیخ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو وہ ولی ہیں جو بچپن سے لے کر 63 سال آپ نے زندگی پائی ہے، بچپن سے لے کر سال با کمال تک آپ کی فرض نماز تو دور کی بات ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. آپ کی شرات، اوابین، چاش، ساری نفلی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. بلکہ قرآن پڑھنے کا ذوق اتنا تھا، قرآن پڑھنے کا ذوق اتنا تھا کہ آپ نفلوں میں پہلے ابتدا میں 88 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آ گیا تھا کہ صرف نوافل میں ڈیلی ایک مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے. اور نقشبندیوں تمہیں مبارک ہو، قرآن مجید سے جتنی محبت سلسلہ نقشبندیہ نے کی ہے اور
کسی اور سلسلے میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انہیں سکون ملتا ہے تو قرآن پڑھ کے ملتا ہے، قرآن سن کے ملتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے قبا آیا کرتے تھے، جب وہ تلاوت کرتے تھے تو آپ پہلو تک جو ہے سر جھکا کے مراقبے میں پڑھ کے اس انداز میں قرآن سنا کرتے تھے کہ قرآن کا نشہ مست کر دیا کرتا تھا۔ اور یاد رکھنا اپنے شیخ کی اس سنت کو، اپنے شیخ کی اس ادا کو آج تمہارے اس ڈویژن میں بھی اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ آپ کو حضرت ابو البیان پیر محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادارے ملیں گے، جہاں قرآن کا کام ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے قاری اس علاقے میں، ہماری تو ڈویژن میں محال ہو گیا تھا، جب دیکھتے تھے وہ دیوبندیوں کے پاس کاری ہے، فلانا کاری ہے، کاری تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا دور دراز سے، لیکن الحمدللہ حضرت پیر محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سنت کو صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی حافظہ اللہ تعالیٰ، آپ نے اللہ آپ کی عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے، آپ کو صحت کاملہ کے ساتھ اس مشن پہ کاربند فرمائے۔ آپ نے اس مشن کو زندہ کیا ہے کہ آپ کی ڈویژن کے اندر، آپ کے ایک ایک گاؤں کے اندر آپ کے تعلیم یافتہ قاری موجود ہیں، آپ کے مریدین میں بے شمار نقشبندی قاری ملیں گے جو عالمی سطح پر اس وقت تک نام کما چکے ہیں۔ تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات نے بر صغیر کے اندر دین کی ایک ایسی روشنی پیدا کی، دین حقیقی کو، دین محمدی کا نفاذ ایسا کیا کہ حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے وصال باکمال کے بعد بھی آج تک آپ کے عرص مبارک پہ بھی، حضرت آپ کے عرص مبارک پہ بھی اتنے سنا خان نہیں ہوتے جتنے قاری تشریف لاتے ہیں، آپ بھی سناتے ہیں، مصر تک سے قرآن آتے ہیں اور اللہ کے اس ولی کو قرآن پڑھ پڑھ کے عقیدوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تعلیمات قرآنی جو آپ نے مکتوبات شریف مختلف امراء کو، مختلف سرداروں کو لکھے، وہ مکتوبات شریف جو ہیں کیونکہ فارسی کا اس وقت دورہ تھا، فارسی زبان میں تھے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات اقدس کو کئی فرقوں نے جبھے مارنے کی کوشش کی ہے، ان کی نسبت کو اپنے ساتھ منسلک کر کے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھنا مکتوبات شریف ایک ایسے آپ کے جامع خطوط تھے جو عام بندہ جو ہے ان کی فہم و فراست سے ہی بالا تھے، ان کے اندر جامعیت اتنی تھی، معرفت اتنی تھی، ان کے اندر پیغام ہی ایسا تھا کہ جو کوئی عام بندہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں وقت کے اس کامل ولی کو جسے کائنات نے ابو البیان کہا ہے، آپ نے صرف مکتوبات شریف لوگوں کو پڑھائے نہیں بلکہ شارع مکتوبات امام ربانی بن کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صرف پڑھائے نہیں، آپ نے شرح لکھ کے شارع مکتوبات امام ربانی بن کے لوگوں کے سامنے اس نسخے کو پیش کیا ہے جسے کئی اور باطل فرقے والے بھی جب پڑھتے ہیں تو نگاہیں جھکا دیتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابو البیان کو اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی، اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ تو صاحبو جس کی لکھی ہوئی کتابیں آج روشنی کا ذریعہ ہیں، اس کی ذات کتنی روشنی کا ذریعہ ہوگی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق تڑپ اٹھا، کہنے لگا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، حاضر ہوا جو میں لحد پہ مجدد کی، حاضر ہوا جو میں لحد پہ مجدد کی، وہ خاک پہ زیر
اسی مرکز سے نکل رہی تھی. وہ اتنا نور تو مجھے چاند میں بھی نظر نہیں آتا جتنا مجدد علم ثانی کی قبر سے نکلتا ہوا لوگوں مجھے نظر آ رہا ہے. صاحبوں حضرت مجدد علم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اقدس ایک وہ پیشوائی نظام دے کے گئی ہے سلسلہ نقشبندیہ کا. وہ سلسلہ دے کے گئے ہیں جو خالصتاً دربار الہی تک لے کے آتا ہے, جو خالصتاً پیغام یہ دیتا ہے کہ تمہاری جبین جو ہے وہ سجدوں سے آشنا ہونی چاہیے, تمہاری زبانیں جو ہیں وہ قرآن سے تر ہونی چاہیے, تمہاری قوت سماعت کا مرکز جو ہے وہ قرآن کی سماعت ہونی چاہیے, تمہارے دلوں پہ شکر کا غلبہ ہونا چاہیے, تمہاری نگاہوں پہ حیا کے پہرے ہونے چاہیے, تمہارے ہاتھوں پہ قرات کی ہمت ہونی چاہیے, اور تمہارے قدموں میں نیکی کی جرت ہونی چاہیے. یہ پیغام ہے حضرت مجدد علم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. خالق کائنات حضرت مجدد علم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی برکت پہ قبول رحمت نازل فرمائے, آپ کی تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جتنے مشائخ جتنے بزرگان دین آج تک دنیا سے چلے گئے, خالق کائنات تمام کی برکت پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. بالخصوص ہمارے شیخ کامل حضرت قبلہ ڈاکٹر پروفیسر علامہ محمد عاطف مجددی صاحب, آپ کے پیشوا میرے پیشوا حضرت شارح مکتوبات امام ربانی سراج العارفین حضرت ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی برکت پہ خالق کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے, آپ کے فیوز و برکات کو چار تانگے عالم کا شکرہ نصیب فرمائے. اللہ اس برکت کو آپ کی مخلوق کے لیے عام منبع فیض فرمائے, اور آپ کے جتنے ادارے آپ کی نظر میں, آپ کی نگرانی میں, آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں خالق کائنات, ان تمام اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. میرے ساتھیوں, یہ ادارہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ساتھ ساتھ طریقت کا پیغام دیتے ہوئے قرآن کی خدمت کے لیے رفتے سفر لیے ہوئے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں. میرے جتنے پیر بھائی ہیں وہ تو ہیں ہی منسلک اہل علاقہ کے لیے. بالخصوص میاں صاحب آپ میری نظر میں ہیں, حضرت آپ بھی لوگوں کو پیغام دیں, اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں. باقاعدہ حفظ قرآن کی کلاس چل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دروس قرآن مجید دیگر معاملات یہاں تعلیمات دی جا رہی ہیں. یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے, اور اپنے اداروں کو کامیاب کریں, ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. خالق کائنات جو بھی دل میں سکھ میں دم میں اس ادارے کے ساتھ یا صرف الفاظ کے ساتھ ہی محبت رکھتا ہے, اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے, دلوں کو آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.